الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں توبہ کا موضوع چل رہا تھا اور اس سے متعلق ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہا تھا۔ پچھلے پروگرام میں پوری تفصیل سے اس کا کچھ حصہ بیان ہوا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو غزوہ تبوک کے لیے تیاری کا حکم دیا تو میرے پاس سب کچھ موجود تھا، میرے پاس طاقت بھی تھی، مال بھی تھا اور میرے پاس سواریاں بھی زیادہ تھیں، میں آرام سے جہاد میں شرکت کر سکتا تھا، لیکن میں باغات تھے، پھل بہت اچھے نکلے ہوئے تھے اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے چشمے تھے، سائے بڑے گہرے تھے، تو میں سوچتا رہا آج تیاری کر لوں گا، کل کر لوں گا، لیکن اسی طرح میں پیچھے رہ گیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام روانہ ہو گئے۔ پھر میرے دل میں ارادہ ہوا کہ چلے ابھی تو تھوڑی دور گئے ہوں گے، میں تیاری کر کے ان کو جا ملوں گا، لیکن بس وہ ایسا ہوتا رہا کہ ٹال مٹول ہوتی رہی میری طرف سے اور میں نہ جا سکا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر کے واپس تشریف لائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے نفس نے مجھے مختلف قسم کے مشورے دیے کہ یہ عذر کر دینا، یہ عذر کر دینا، یہ عذر کر دینا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لاتے تو منافقین عموماً جہاد سے پیچھے رہ جاتے تھے، تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کرتے تھے، جھوٹے بہانے بناتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر کا اعتبار فرماتے ہوئے اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیا کرتے تھے اور بلکہ ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی اس طرح کے خیال آتا ہے کہ میں کوئی عذر پیش کر دوں، لیکن جب سرکار قریب آنا شروع ہوئے تو تمام تر اس طرح کے بناوٹی خیال ختم ہو گئے اور میں نے عزم مصمم کر لیا کہ میں آپ کی بارگاہ میں سچ ہی بولوں گا۔ یہاں تک واقع ہو چکا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر سے واپسی پر پہلے مسجد میں تشریف لاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، یعنی اگر مکروہ وقت نہ ہوتا تو 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر لوگوں کے درمیان بیٹھ جاتے۔ حسب معمول آپ نے ایسا ہی کیا، پھر پیچھے رہ جانے والے لوگوں نے آ کر، یعنی جو منافقین تھے، عذر پیش کرنا شروع کیا اور اس پر قسمیں کھانے لگے۔ یہ لوگ 80 سے کچھ زائد تھے۔ آپ نے ان کے ظاہر کو قبول کرتے ہوئے ان کی بیعت لی، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کا باطن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ پھر میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا تو آپ جلال کی حالت میں مسکرائے۔ یہ میں نے پچھلے پروگرام میں آخر میں آپ کو کہا تھا کہ کوئی بہت ہی جلال میں ہو، لیکن وہ نہ چاہتا ہو کہ ابھی میں جلال کا اظہار کروں تو بتکلف تھوڑا سا مسکرائے، تو چہرے کے تاثرات اس کے باطن کی عکاسی کر رہے ہوں اور ظاہر باطن سے بالکل مختلف نظر آ رہا ہو، تو باطن میں جلال تو چہرے پہ جلال، لیکن مسکراہٹ بھی نظر آ رہی ہے جو باطن سے بالکل مختلف تھی۔ اور جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں، جو اسی طرح چہروں پہ نگاہ ڈالتے رہتے ہیں، جیسے بزرگوں کے پاس رہنے والے، وہ ان کی ہر کیفیت کو، ہر چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے بیوی ہوتی ہے، وہ شوہر کی مختلف کیفیات کو دیکھ کر اندازہ کر لیتی ہے، بشرطے کہ کچھ عرصہ گزر چکا ہو کہ نہیں ابھی غصے میں ہیں، ابھی یہ تھوڑا سا پریشان حال ہے۔ جو قریب ہوتا ہے وہ فوراً جان جاتا ہے۔ اسی طرح ہم قریب کسی دوست کی کلوز ہوتے ہیں بہت، اس کے بارے میں، ایسے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اپنے ٹیچر کے بارے میں، مرید اپنے پیر کے بارے میں، کسی تنظیم سے وابستہ لوگ اپنے لیڈر کے بارے میں، اس طریقے سے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں فوراً بدلتی ہوئی کیفیات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کر کے اپنے لیے ثواب اور عبادت کرتے تھے، یہ عبادت تھی سرکار کے چہرے پہ نگاہ ڈالنا اور اس پہ بڑا ثواب حاصل ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں فرمایا کہ جو ان کے چہرے پر محبت کی ایک نگاہ ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سوچئے کہ ماں باپ کے دنیاوی احسانات ہوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ماں باپ ہونے کی حیثیت سے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ آپ چہرے پہ نگاہ ڈالیں تو مقبول حج کا ثواب ملے۔ اور جس نبی کا احسان دنیاوی اور اخروی، ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے ہو،
اس نبی کے چہرے پہ نگاہ ڈالنا کس قدر باعث برکت ہوگا۔ تو صحابہ کرام اکثر چہرے پہ نگاہ ڈالتے تھے، اور سرکار کی عادت مبارکہ تھی چہرہ بالکل نارمل ہوتا، بلکہ اکثر اس پر مسکراہٹ طاری ہوتی، اور سرکار بہت کم جلال میں تشریف لاتے۔ اور یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت ہی نرم ہو، بہت ہی کول مائنڈ ہو، بہت ہی اپنے غصے کو ضبط کرنے والا ہو، بار بار جلال کا اظہار نہ کرنے والا ہو، وہ جب جلال میں آتا ہے تو بہت خوف محسوس ہوتا ہے، بہت ہی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ کیفیت یہاں پر بھی تھی۔ یہ کہتے ہیں تو آپ غصے کی حالت میں مسکرائے، پھر فرمائے آؤ، میں آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیوں پیچھے رہے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار کے پاس بیٹھا ہوتا تو یقیناً کسی بہانے سے اس کی ناراضگی سے بچ نکلتا۔ مجھے قوت کلام عطا کی گئی ہے، لیکن قسم بخدا اگر آج میں جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر لوں تو ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ یعنی یہ دیکھیں صحابہ کا عقیدہ کہ اگر ہم ظاہری طور پر آپ کو راضی کر بھی لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کے قلب میں الہامات فرمانے والا ہے، آپ کو خواب میں دکھا دے گا، آپ پہ وحی نازل کر کے ہمارے ان جھوٹوں کا پردہ فاش کر دے گا، اور پھر آپ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو عرض کیا رسول اللہ، اگر میں جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر لوں تو ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ پر ناراض کر دے گا، اور اگر آپ سے سچ سچ کہہ دوں تو اگرچہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام کی امید ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی، واللہ میں کبھی اس سے زیادہ قوت اور فراخی والا نہ تھا جب میں آپ کے پیچھے رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے سچ کہا۔ آپ بتائیے نبی کریم کو کیا پتا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باعطائے الہی، ایک تو ہوتا ہے معجزہ کہ کسی وقت میں نبی سے خارق عادت کام کا ظہور ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ ایک ایسی صفت، ایک ایسا کمال عطا کر دیا جائے جو دائمی طور پہ انسان کے ساتھ ہو۔ یہ صفت کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی کہ آپ قلوب میں جھانک لیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ واقعی جو روشن ضمیر ہوتے ہیں، ڈبے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو صرف جیب کے حال جانتے ہیں کہ جیب کتنی موٹی اور کتنی کم ہے۔ جو واقعی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اور روحانیت ان کی بڑی کامل ہوتی ہے، تو پھر ان کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی ہے، جس کو ہمارے اکابرین نے یوں بیان فرمایا کہ ان کی روح ایک آئینے کی طرح ہو جاتی ہے کہ وہ سامنے والے کے قلب کا عکس اپنے روح پر محسوس کرتے ہیں، اور جو اس کے دل میں وارد ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کا عکس ان کو یہاں نظر آ جاتا ہے اور وہ جان جاتے ہیں۔ تو یہ روشن ضمیر کہلاتے ہیں۔ ولی روشن ضمیر ہو سکتا ہے، لیکن ہر ولی کے لیے روشن ضمیر ہونا کوئی لازم نہیں ہے، لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر بالفرض آپ کے پیر صاحب ہوں اور وہ پیر صاحب آپ سے کہیں ہاں بھائی کل کہاں تھے اور آپ نے جھوٹ بولا، ان کا اچھا چلو بھائی کوئی بات نہیں، تو آپ نے دل میں کہا کہ دیکھیں اگر کامل ہوتے تو میرے دل کے حال کو معلوم کر لیتے، بتا دیتے۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ کسی انسان کے کامل ہونے کا دار و مدار روشن ضمیری پر نہیں ہے، یہ ایک اضافی وصف ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح نعمت عطا فرما دے، روح کی اتنی صفائی عطا فرمائے، قلب کی اتنی صفائی عطا فرما دے، تو یہ اللہ کا کرم ضرور ہے، لیکن یہ کوئی ولایت کے لیے، یہ کسی انسان کے کامل ترین ہونے کے لیے لازم و ملزوم نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کا معاملہ کا علیحدہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، کہ خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا خشوع و خضوع مخفی ہے اور نہ تمہارے رکوع مخفی ہیں۔ یعنی سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام ہیں، سرکار کا رخ تو اس جانب ہے، لیکن خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔ یہ تو ہے جو ظاہری اعمال و افعال ہیں ان کے بارے میں، اور یہاں خود فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم تمہارا خشوع مجھ پر مخفی نہیں ہے۔ خشوع قلبی کیفیت کا نام ہے، دل مکمل طور پر حاضر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو، پھر انسان نماز ادا کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، خشوع خوف کے ساتھ، خضوع مطلب عاجزی انکساری کے ساتھ۔ تو خشوع خضوع یہ ہوتا ہے کہ دل بالکل حاضر ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو اور اس کی طرف متوجہ ہو، عاجزی انکساری ہو، اور پھر اس کا اثر ظاہری اعضاء پر آتا ہے۔ ایک صحابی تھے، ایک شخص تھے، کوئی نماز پڑھ رہے تھے
اور نماز پڑھتے پڑھتے یوں اپنی داڑھی سے کھیل رہے تھے، سرکار کی نظر ان پر پڑ گئی تو فرمایا اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو ان کے اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خشوع اور خضوع دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ایک تو قلبی کیفیت ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے اس کا اثر۔ اس کو ظاہری خشوع سے تعبیر کر دیتے ہیں کہ جب کسی کا دل حاضر ہوتا ہے تو بڑا وہ ساکت ہو کے نماز ادا کرتا ہے اور بالکل یکسوئی کے ساتھ بغیر ادھر ادھر متوجہ ہوئے، تو ہم کہیں گے کہ اس کو ظاہری اعتبار سے بھی خشوع و خضوع حاصل ہے۔ اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے قلب میں خشوع و خضوع موجود ہے جس کا یہ اثر ظاہر ہوا، لیکن دوسرے الفاظ میں اس کو یوں تعبیر کر دیتے ہیں کہ اس کو باطنی خشوع بھی حاصل ہے اور ظاہری بھی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم تمہارا خشوع مجھ پر مخفی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ قلبی کیفیات پر آگاہ ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنی قبر انور میں موجود ہیں۔ جب ان کے سامنے حاضری ہو، یعنی سنہری جالیوں پر حاضر ہوں، تو بڑے بڑے اکابرین نے لکھا ہے کہ اپنے قلب اور زبان کو سنبھال کر کھڑے ہوں، کیونکہ زبان سے تو جو زہر نکل رہا ہے وہ تو عام آدمی بھی جان سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ کے دل کے خطرات پر بھی آگاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی ظاہری طور پہ بھی نہیں جان سکتا۔ جیسے آدمی نابینا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نابینا پیدا کر دیتا ہے تو وہ آگے کی چیز نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر ایسی بصیرت عطا فرماتا ہے کہ سامنے والے کے قلب میں جھانک کر سب معلوم کر لیں۔ یہاں یہ صورتحال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے سچ کہا، پھر فرمایا اٹھ جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کچھ فیصلہ فرمائے۔ اب دیکھیے، جہاں منافقین کا معاملہ تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر قبول فرما رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی معاذ اللہ کسی کے ناپاک ذہن میں یہ خیال آئے کہ دیکھو اگر سرکار کے پاس کو اس طرح کا علم ہوتا کہ آپ باطن کو جان لیتے تو منافقین کے عذر کیوں قبول کرتے، انہیں اس حدیث کے اس حصے پر کیوں نہیں غور کرنے کا موقع ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا عذر سنا، ویسی آزار کفار بیان کر رہے تھے منافقین، آپ نے بھی ایک عذر بیان کیا، لیکن وہ جھوٹ بول رہے تھے، یہ سچ بول رہے ہیں، اور سرکار ان کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ نے سچ کہا۔ اس کا مطلب ہے ان کے معاملات بھی سرکار پر ظاہر تھے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی اپنے حبیب کو یہی حکم دیا تھا کہ ان کا پردہ رکھیں، ابھی ان کا پردہ چاک کرنے کا وقت نہیں آیا، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ تھے صحابی، ان کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کرنا تھا، ان کو پاک صاف کرنا تھا کہ تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی، حالانکہ ارادہ پختہ تھا، لیکن ٹال مٹول ہوتے 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 اب تک وقت نکل گیا، لہٰذا ان کو پاک نہیں کرنا تھا کیونکہ وہ ناپاک ترین تھے منافقین، اور یہ پاک تھے، تھوڑی سی چھینٹیں لگ گئی تھیں، ان چھینٹوں کو صاف کرنا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اٹھ جائیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں چنانچہ میں اٹھ گیا اور بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی میرے پیچھے چل پڑے، یہ قبیلہ تھا، اور وہ کہنے لگے خدا کی قسم ہمارے علم کے مطابق اس سے پہلے تم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، تم سے دوسرے پیچھے رہنے والے لوگوں کی طرح کوئی عذر بھی پیش نہ ہو سکا۔ یعنی وہ ملامت کرتے یوں کہہ رہے تھے کہ وہ عذر پیش کر دیتے، یار یہ ناراض تو نہ ہوتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تمہاری تو زندگی پیچھے کی بالکل صاف ہے، کوئی پیچھے تم نے کوئی چیٹنگ نہیں کی ہے، کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ ایسا شخص اگر عذر پیش کرے تو فوراً قبول کیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی تو کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا ہمارے سامنے، کوئی خراب کام کبھی نہیں کیا، تو قبول کر لو، تمہارے لیے تو موقع تھا، کوئی عذر پیش کر دیتے۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ تم سے دوسرے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کی طرح کوئی عذر بھی پیش نہ ہو سکا، اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے گناہ کی معافی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخشش مانگنا ہی کافی تھا، یعنی تم عذر پیش کر دیتے، سرکار دعائے مغفرت کر دیتے، تمہارا یہ گناہ بھی بخشا جاتا، جس کو گناہ سے تعبیر کر رہے تھے، کوتاہی تو تھی لیکن بہرحال تو سرکار دعا مانگ لیتے۔ یہ کہتے ہیں قسم بخدا وہ مسلسل مجھے ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ میں واپس جا کر اپنے آپ کو جھٹلا دوں، یعنی کہہ دوں رسول اللہ یہ جو میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ عذر یہ تھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس معاملے میں میرے ساتھ اور کوئی بھی شریک ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں 2 آدمی اور بھی ہیں، انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو تم نے کہی، انہیں بھی تمہاری طرح کا جواب دیا گیا ہے۔ یعنی 2 اور ایسے صحابی ہیں کہ جو آپ ہی کی طرح اسی طرح سوچتے رہے جائیں گے اور پیچھے رہ گئے،
اور انہوں نے بھی سرکار کے سامنے سچ آ کر کہہ دیا ہے آپ ہی کی طرح آپ 3 آدمی ہو گئے ہیں، اور انہیں بھی سرکار نے یہی جواب دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ دونوں جائیں اور اپنے بارے میں اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ کون ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک تو مرارہ بن ربی ہیں اور دوسرے ہلال بن امیہ ہیں، یہ 2 ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے 2 نیک آدمیوں کا ذکر کیا جو بدر میں شریک ہو چکے تھے، وہ میرے لیے بہترین نمونہ تھے، یعنی دونوں۔ تو میں اپنے موقف پر قائم رہا کہ نہیں، میں بالکل غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا، میں سچ ہی پر قائم رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے صرف ہم تینوں سے قطع کلامی کا حکم فرما دیا۔ اب دیکھیں وہ منافقین تھے، ان کو چھوڑ دیا، سارے 80 کے 80 منافقین تھے، تقریباً 80 کے قریب، ان کو چھوڑ دیا کہ ان کو چھوڑو، کیونکہ وہ پہلے گندے تھے، ناپاک تھے، سرکار ان کے باطن کا حال جانتے تھے، لیکن یہ 3 صحابی تھے، انہیں پاک صاف کرنا تھا اور قیامت تک کے لیے ایک بہترین مثال قائم کرنی تھی، لہذا سرکار نے سوشل بائیکاٹ کا حکم دیا، ان سے قطع کلامی کر لو، قطع تعلق کر لو، کوئی ان سے بات نہ کرے، کوئی ان کے سلام کا جواب نہ دے۔ اب سلام کرنا سنت، اس کا جواب دینا واجب، لیکن جب اللہ کے نبی حکم فرما دیں تو اس وقت پھر قطع تعلق کرنا ہوگا، پھر کوئی آ کے سلام بھی کرے تو اس کا جواب نہ دیں۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی اگر ایسا ہے کہ کوئی شخص بدعقیدگی کی طرف چلا گیا ہے، چاہے وہ حد کفر تک نہ پہنچا ہو، یا اسی طریقے سے کوئی بہت ہی اعلانیہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہو، تو ہمیں اس سے چاہیے کہ ہم قطع تعلق کریں تاکہ ہماری ناراضگی سے اسے اپنی خطا کا احساس ہو۔ اب اگر وہ آ کے سلام کرے اور ہم جواب نہ دیں، منہ پھیر کے چلے جائیں، تو بالکل کوئی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ واجب ترک ہو گیا، بلکہ اس شخص کو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے کہ جس کے بارے میں گمان ہے آپ کو کہ میری ناراضگی اس کو دوبارہ اچھائی کی طرف لے آئے گی۔ ہاں اگر ایسا آپ نہ محسوس کریں تو پھر آپ جواب دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بقیہ اب یہ واقعہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور